آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کو کم کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ مسکرائیے اور نفرتوں کے اس جہاں میں محبتوں کو فروغ دیجیے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ حقائق اور کچھ راز صرف اور صرف اللہ رب العزت اور آپ کے مابین ہی اچھے لگتے ہیں۔ پتھر خاص کو ہی لگتے ہیں، چاہے وہ درخت ہو یا انسان۔ پھلوں سے بھرے درخت اور ہنر سے بھرے لوگ نشانہ بنا کرتے ہیں، بیکار چیزوں کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ ایک عام پانی اور آنکھ کے پانی میں صرف جذبوں کا فرق ہوتا ہے۔ اپنا بچہ روئے تو کیسے سینے میں درد ہوتا ہے، لیکن کسی اور کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ فرق ہوتا ہے صرف جذبوں کا اور احساس کا۔ ایک پھول دینا محبت نہیں، بلکہ زندگی بھر پھولوں کی طرح رکھنا محبت ہے۔ شوہر کا کام بیوی کو صرف باہر والوں کی نگاہوں سے بچانا ہی نہیں، بلکہ گھر والوں کی زبان سے بچانا، اس کی عزت کروانا اور عزت کرنا بھی ہوتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آمین ثم آمین۔ کتنی خوبصورت ترتیب اللہ پاک نے دی ہے، وہ آپ کی زندگی سنوارنے پر بھی قادر ہے۔ ارے آپ اللہ پاک سے مانگ کر تو دیکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ وہ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ وہ تو رب ہے، اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی اپنے بندے کی دعا سنی تھی، وہ تمہاری بھی ضرور سنے گا۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کرنے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، مگر انسان کا ڈسا ہوا انسان مرتے دم تک تڑپتا رہتا ہے۔ شوہر کو چاہیے بیوی کو ماہانہ خرچ الگ سے دے تاکہ وہ جوائنٹ فیملی میں ہنسی خوشی ایڈجسٹمنٹ کرے، اس کے ساتھ وہ اپنی ذاتی ضروریات اور رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کی ضروریات آسانی اور بلا جھجک ہو کر پوری کر سکے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہیں، اللہ کہتا ہے کہ صورتیں اس نے آپ کی سب سے اچھی بنائی ہیں۔ ترجمہ، اور اس نے تمہاری صورت بنائی
اور کیا ہی خوبصورت بنائی۔ بچے کو غصے میں ہلکا سا تھپڑ لگا دیں، وہ رو پڑے گا، مگر مذاق میں مارے ہوئے زور کے تھپڑ سے بھی ہنستا رہے گا۔ نفسیاتی درد جسمانی درد سے زیادہ شدید ہوتا ہے اور زبان سے لگایا ہوا زخم کلاہڑی کے زخم سے بھی زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ خزائیں خود میں پال لینا اور بہاریں بانٹتے پھرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ ہر آزمائش کے ساتھ اللہ آپ کے کردار کو نکھارتا ہے۔ ہر دکھ اور ہر مشکل کے ساتھ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے، اس لیے اللہ پر اور اس کے بنائے ہوئے پروسیس پر بھروسہ رکھیں۔ وہ اللہ اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا محافظ ہے، اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بے شک فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن اپنی خوش اخلاقی سے روزے دار اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔